بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نماز ظہر کی ادائیگی کا مکمل اور صحیح طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ظہر کی نماز صحیح طریقے سے کیسے ادا ہوتی ہے، اور ظہر کی نماز میں ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے، کہاں کہاں سجدہ سہو کرنا لازم آتا ہے، واجب آتا ہے، اور کہاں کہاں واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں، نماز ظہر نماز پنج گانا میں سے دوسری نماز ہے۔ نماز ظہر کی کل رکعات بنتی ہیں 12۔ سب سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد 4 رکعت فرض ادا کیے جاتے ہیں، فرضوں کے بعد 2 سنت موقدہ ادا کی جاتی ہیں، اور سب سے آخر میں پھر 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ ساری نماز 4 رکعت سنت موقدہ، 4 فرض، پھر 2 سنتیں اور 2 نفل، یہ ساری نماز ظہر ادا کرنے کا صحیح طریقہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ظہر کی 4 سنتیں ہیں، یہ سنتیں موقدہ کہلاتی ہیں۔ انہیں ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ظہر کی نماز کی 4 سنتوں کی نیت کریں گے۔ نیت کے بارے میں ہم پہلے ایک ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، آپ کی نیت ہو گئی۔ زبان سے کہنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، زبان سے نیت کرنا مستحب عمل ہے، کر لیں تو بہت اچھا ہے، نہ کریں تو گناہگار نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی۔ زبان سے ہم نیت کیسے کریں گے؟ نیت کریں 4 رکعت نماز سنت موقدہ نماز ظہر، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد اب آپ نے نماز کا آغاز نہ اعوذ باللہ سے کرنا ہے نہ ہی بسم اللہ سے کرنا ہے، آپ نے شروع کرنا ہے ثنا سے۔ نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہ والی، یہ ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد آپ رکوع کریں گے۔ رکوع میں 3 تسبیح سبحان ربی العظیم کی 3 تسبیحات پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ رکوع سے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے۔ آپ سجدے میں جائیں، پہلا سجدہ اور دوسرا سجدہ، دونوں سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہوئے کمپلیٹ کریں۔ اب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں۔ جب دوسری رکعت میں آئیں گے تو دوسری رکعت کا آغاز آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد 7 سورت ملائی جائے گی۔ سورت ملانے کے بعد آگے رکوع ہے، رکوع کے بعد دوسری رکعت کے 2 سجدے ہیں۔ دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد پھر آپ تشہد کے لیے بیٹھ جائیں، اسے کہیں گے قعدہ اولا۔ 4 رکعتوں والی نماز میں 2 قعدے ہوتے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا یہ قعدہ اولا کہلاتا ہے اور یہ نماز میں واجب ہے۔ 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا یہ قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے اور یہ قعدہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ تشہد کے لیے بیٹھے ہیں، دوسری رکعت کے بعد قعدہ اولا میں آپ نے اتحیات سے لے کر محمدن عبدہ ورسولہ تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اب یہاں پر چند غلطیوں کی نشاندہی کروں گا۔ آپ دوسری رکعت کے بعد قعدہ اولا میں یعنی تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے، آپ نے محمدن عبدہ ورسولہ تک کمپلیٹ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ بھول گئے اور بھول کر آپ نے آگے درود پاک شروع کر دیا۔ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، کم از کم آپ نے اتنا پڑھ لیا تو
اتنا پڑھنے کی صورت میں آپ پر نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم اور واجب ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس سے کم پڑھا ہے تو اس صورت میں آپ پر سجدہ سہو کرنا نہ لازم ہے نہ ہی واجب ہے۔ اب ایک اور صورت ہے کہ آپ نے دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کر لیا، اس کے بعد آپ نے قعدہ کرنا تھا، یعنی تشہد کے لیے بیٹھنا تھا، لیکن آپ تشہد کو بھول گئے اور آپ بھول کر دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر تیسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب اس کی چند صورتیں ہیں۔ جب آپ بھول کر کھڑے ہوئے تیسری کے لیے تو آپ ابھی بیٹھے تھے، کھڑے ہو رہے تھے اور بیٹھنے کے زیادہ قریب تھے، تب آپ کو یاد آیا کہ میں بھول گیا ہوں، میں نے تو بیٹھنا تھا، میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ بیٹھنے کے قریب تھے، یاد آیا، اس صورت میں آپ نیچے بیٹھ جائیں، تشہد کمپلیٹ کریں، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس صورت میں آپ پر سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ بیٹھنے کے قریب تھے اور بیٹھ گئے۔ اگر آپ کھڑے ہونے کے قریب تھے تو اس صورت میں آپ کے لیے بیٹھنا درست عمل نہیں ہوگا۔ آپ کھڑے ہونے کے قریب ہیں، یوں ہیں کہ آپ کھڑے ہو چکے، اب آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور بعد میں آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر آپ مکمل کھڑے ہو چکے تھے، مکمل کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو دوسری رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنا تھا، قعدہ اولا کرنا تھا، میں بھول کے تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب مکمل کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا ہے، بعد احباب یہاں پر نیچے پلٹ کے آ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوبارہ پلٹ کے آنا اور بیٹھنا یہ غلط عمل ہے۔ کھڑے ہونے کے قریب تھے تب بھی نہیں بیٹھیں گے، کھڑے ہو چکے تھے تب بھی نہیں بیٹھیں گے، دونوں صورتوں میں کھڑے ہو جائیں گے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ غلطی جو ہے اور یہ بات جس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں، یہ قعدہ اولا کی بات ہے، قعدہ اخیرہ کی بات نہیں۔ یہ دو رکعتوں کے بعد آپ نے تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھنا تھا، تیسری کے لیے کھڑے ہوئے، بھول کر پھر نیچے نہیں آئیں گے بیٹھنے کے لیے، یہ پہلے قعدہ کی بات ہے، قعدہ اخیرہ کی بات نہیں، اس کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اب آپ سجدہ سہو کریں گے، جو غلطی آپ سے ہو چکی ہے، جو نقصان ہوا، سجدہ سہو کرنے سے وہ نقصان پورا ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے طریقہ کار کے لیے ہم نے مکمل ایک ویڈیو بنائی ہے، ہماری اس ویڈیو کو آپ سنیں، اس میں آپ کو سجدہ سہو کرنے کا صحیح اور کامل طریقہ نظر آ جائے گا، وہاں سے سیکھیں تاکہ آپ کی نماز درست ہو سکے۔ اب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تیسری میں آئے، تیسری میں کھڑے ہو کے آپ نے سورہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد پھر آپ تیسری کے اندر بھی 7 سورت ملائیں گے، یہ سنتیں پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، اس کے بعد چوتھی کے لیے کھڑے ہوں، جیسے آپ نے دوسری اور تیسری کو ادا کیا ویسے ہی چوتھی رکعت کا آغاز کریں اور چوتھی کو بھی ایسے ہی کمپلیٹ کریں، بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ، پھر سورت، پھر رکوع، پھر 2 سجدے۔ اب 2 سجدوں کے بعد آپ قعدہ خیرہ کے لیے بیٹھ جائیں، اس میں تشہد پڑھیں گے۔ یہ قعدہ خیرہ کرنا فرض ہے، اگر قعدہ خیرہ آپ نے نہیں کیا، 5ویں کے لیے بھول کے آپ کھڑے ہو گئے تو یاد رکھیں قعدہ خیرہ فرض تھا، قعدہ خیرہ کے رہ جانے سے نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ چوتھی رکعت میں ہیں، اتحیات سے شروع کریں، محمد عبدہ و رسولہ تک تشہد پڑھیں، یہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد آگے دعائیں پڑھنی، آپ نے اللہم صلی علی پڑھ کے درود پاک کے بعد دعائیں ہیں، دعائیں پڑھ کے پھر آپ نے دائیں اور بائیں سلام پھیرنا، دائیں بھی سلام پھیر دیں اور بائیں بھی سلام پھیر دیں۔ اس طریقے سے آپ کی یہ ظہر کی نماز کی 4 پہلی سنتیں مؤکدہ جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گی، ان کو ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں ظہر کی نماز کے 4 فرضوں کی طرف، کہ ظہر کی نماز کے 4 فرض ہم نے کس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ان 4 فرضوں کی نیت ہے، نیت کا طریقہ وہی ہے جو سنتوں کی نیت تھی، بس فرق اتنا ہے کہ وہاں سنتوں کا لفظ بولیں گے اور یہاں 4 فرضوں کا لفظ بولیں گے۔ ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہے،
4 فرض آپ نے شروع کیے، ثنا پڑھی، ثنا کے بعد اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی، اس کے بعد پہلی رکعت کا رکوع، رکوع کے بعد پہلی رکعت کے دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر آپ قیام کریں، کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت کے لیے۔ اب دوسری رکعت کا جو آغاز ہے وہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ سے کرنا ہے، پھر ساتھ اس کے سورت ملائیں گے، پھر آپ رکوع کریں گے، رکوع کے بعد 2 سجدے ہیں، اور دونوں سجدوں کے بعد آپ نے پھر قعدہ کرنا ہے۔ جیسے سنتوں کے اندر قعدہ اولا تھا 2 رکعتوں کے بعد، ایسے فرضوں کے اندر بھی 4 رکعتی نماز میں قعدہ اولا ہے۔ آپ بیٹھیں، تشہد پڑھیں، اتحیات سے لے کر محمدن عبدہ و رسولہ تک آپ نے تشہد پڑھنا، اس سے آگے نہیں جانا۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ قیام کریں، اور یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے پڑھیں، اگر آپ امام کے پیچھے تھے تو حدیث پاک میں ہے قراءۃ الامامی فہو قراءۃ لہ، امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ امام پہلی رکعت میں کھڑا ہوا ہے، آپ امام کے پیچھے ہیں، آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے امام کے رکوع میں جانے تک۔ امام سورہ فاتحہ بعد میں سورت جو بھی قراءت کرنی امام پڑھے گا، آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ ظہر کی نماز میں بعض احباب یہ مغالطہ کھاتے ہیں کہ امام اونچی آواز میں قراءت نہیں کرتا لہذا ہم اپنی قراءت کریں گے، نہیں، امام کے پیچھے آپ نے 5 نمازوں میں کسی نماز میں بھی حالت قیام میں قراءت نہیں کرنی ہے۔ رکوع و سجود کی تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، تشہد آپ نے پڑھنا ہے، درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، دعائیں آپ نے پڑھنی ہے، سلام آپ نے پھیرنا ہے۔ فقط قیام کی حالت میں جو قرآن کی تلاوت کی جائے گی وہ آپ نے قراءت امام کے پیچھے نہیں کرنی، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ اب آپ نے قعدہ اولا کر لیا، اب قعدہ اولا میں امام کے پیچھے اگر بیٹھے ہیں، امام نے جلدی سے تشہد مکمل کر لیا اور آپ کا تھوڑا سا رہتا تھا، امام نے تکبیر کہہ دی قیام کرنے کے لیے، آپ بھی جلدی جلدی جو رہتا تھا اسے کمپلیٹ کر کے امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ امام سے پہلے پڑھ چکے ہیں تو امام کا ویٹ کریں، انتظار کریں، جب امام پڑھ لے، امام تکبیر کہے تو آپ بھی تکبیر کہتے ہوئے امام کے پیچھے قیام کریں اور کھڑے ہو جائیں۔ یہ پہلی 2 رکعتیں فرضوں کی ادا ہو گئی ظہر کی نماز کی۔ اب تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، امام بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، اور یہ سری قراءت ہے، جہری قراءت نہیں، اونچی آواز میں امام قراءت نہیں کرے گا۔ آپ نے تیسری رکعت میں امام کے پیچھے قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا آپ نے۔ امام فقط سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا، آپ بھی امام کے پیچھے رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ اب یہاں فرق سمجھ لیں، اس پہلی 4 سنتیں پڑھی تھی تو سنتوں میں ہم نے 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی تھی، لیکن فرضوں کے اندر ظہر کی نماز کے 4 فرض ہوں، عصر کے ہوں، چاہے عشاء کے ہوں، 4 رکعتی نماز کے اندر فرضوں میں فقط پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 سورت کا ملانا واجب ہے، آخری 2 رکعتوں میں فقط سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور ان کے ساتھ سورت کا نام ملانا واجب ہے۔ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی جائے گی، آپ نے امام کے پیچھے کھڑے رہنا خاموشی سے، امام آخری دونوں رکعتیں فقط سورہ فاتحہ پڑھے گا، تیسری کو بھی ایسے کمپلیٹ کرے گا اور چوتھی کو بھی ایسے ہی کمپلیٹ کرے گا۔ چوتھی رکعت کے بعد امام جب قعدہ کرے گا آپ نے بھی امام کے پیچھے بیٹھ جانا ہے، تشہد پڑھیں، تشہد کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا، درود پاک کے بعد پھر دعائیں پڑھی جائیں گی، دعائیں پڑھنے کے بعد پھر امام دائیں اور بائیں سلام پھیرتا ہے۔ اگر امام نے آپ کی دعائیں پڑھنے سے پہلے اپنا تشہد، درود پاک اور دعائیں کمپلیٹ کر دی اور ابھی آپ دعا میں ہیں، امام نے سلام پھیر دیا تو آپ اپنی دعاؤں کو وہیں چھوڑ دیں اور امام کے پیچھے آپ بھی سلام پھیر دیں۔ بعض اوقات ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ امام دائیں اور بائیں سلام پھیر چکا ہوتا ہے اور مقتدی ابھی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ امام پہ الزام لگاتے ہیں امام کی سپیڈ بہت تیز ہے، امام بہت جلدی پڑھ لیتا، ہم نے بھی پڑھا ہی نہیں۔
اگر آپ کی دعائیں رہتی ہیں تو رہنے دیں، چھوڑ دیں۔ امام نے کمپلیٹ پڑھ لیا، اب امام سلام پھیرتا ہے تو آپ امام کے پیچھے سلام پھیر دیں۔ اس طریقے سے ظہر کی نماز کے 4 فرض آپ کے ادا ہو جائیں گے۔ پہلے 4 سنتیں ہوئی، پھر 4 فرض ہوئے، یہ 8 رکعتیں آپ نے ادا کر لی۔ اب فرضوں کے بعد ہیں 2 سنتیں۔ ان 2 سنتوں کے ادا کرنے کا مکمل طریقہ وہی ہے جو فجر کی نماز کی 2 سنتوں کا طریقہ ہے، فقط فرق اتنا ہے کہ وہاں فجر کی نماز کی سنت موقدہ کی نیت ہے اور یہاں پر ظہر کی نماز کی 2 سنت موقدہ کی نیت ہے۔ بس ظہر اور فجر کا فرق ہے، باقی طریقہ کار دونوں کا سیم ہے۔ آخر میں آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، 2 نفلوں کے ادا کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو 2 سنتوں کے ادا کرنے کا طریقہ ہے، فقط نیت کا فرق ہے۔ 2 سنت موقدہ میں آپ سنت کا لفظ بول لیں اور نوافل کے اندر آپ نفلوں کا لفظ بول لیں، باقی نماز آپ کی سیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر کامل طریقے سے اپنی بندگی بجا لانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔